بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق۔ معاملہ کتنا ہی حساس کیوں نہ ہو، سچویشن کتنی سینسیٹیو کیوں نہ ہو، پاکستانی سیاست کے اندر ڈل مومنٹ تو آتا نہیں ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے جہاں معاملات اتنے حساس ہو وہاں پر جن و بھوتوں کی باتیں ہوں گی، وہاں پر کسی کو سیاسی چڑیل ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یعنی کسی کو یہ احساس ہی نہیں کہ کوئی معاملہ کس نوعیت کا ہے، اور اس پر تھوڑا سا جو پولیٹکس کا تھریشولڈ ہے اس کو کم کر دیا جائے، اور اگر کرٹیسزم کرنا بھی ہے، تنقید کرنی بھی ہے، تو اس کو ایک خاص دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے۔ ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ کے اوپر سوال اٹھایا جائے کہ یہ طریقہ درست ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، حق کس کا ہے، کس کا پریویلیج ہے کہ وہ تعیناتی کرے، کس کا پریویلیج ہے کہ وہ تعیناتی نہ کرے۔ اس معاملے میں اگر کسی نے کرٹیسزم کرنا بھی ہے تو ایک دائرہ کار کے اندر رہ کے کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب جو کل ایک تھوڑا سا معاملہ تھا اس میں ایک بہتری کی صورتحال یہ سامنے آ گئی کہ اب تک جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو سمری ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے وہ پہنچ چکی ہے وزیر اعظم آفس میں، اور اب ایک باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اور وہ نوٹیفیکیشن آج بھی جاری ہو سکتا ہے، شاید 2 دن بعد جاری ہو، اس کے حوالے سے کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ لیکن جتنی سیاست اس معاملے کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کی گئی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک بات جس کی ذمہ دار حکومت ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب حکومت کے اپنے رینکس کے اندر سے ایسی گفتگو سامنے آئے گی جہاں وفاقی وزیر اطلاعات ایک موقف اپنائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیف وپ یعنی عامر ڈوگر صاحب، جن کو ہم نے پروگرام میں دعوت دینے کی بھی کوشش کی، وہ نہیں تشریف لائے، ان سے منسوب جو بیان ہے وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر وہ بیان دیتے ہیں اور بڑا کیٹیگوریکلی دیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کابینہ کی میٹنگ کے اندر کیا ارشادات کیے، تو اس حوالے سے پھر سوال تو اٹھتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، یہ بحران اب موجود نہیں ہے، اور پی ایم ایل این کی تنقید کہ کیا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان بھی اسی سویلین سپریمیسی اور اسی جد و جہد کی بات کر رہے ہیں جس کی بات پی ایم ایل این کر رہی ہے، اس پہ بھی بات ہو جائے گی۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب، آج میں آپ کا تعارف وہ کامیاب جوان پروگرام والا نہیں کروا رہا، آپ کے اوپر آج چوری ذمہ داری ہے، تو آپ سے ہم پوچھیں گے۔ اور جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکزی رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ویسے ہی بڑے ریلیکس رہتے ہیں، آج کل تو بہت ہی زیادہ ریلیکسڈ ہیں، کم از کم آج تو بہت ہی زیادہ ریلیکسڈ ہیں۔ بہت شکریہ کھوکھر صاحب آپ کا۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز صحافی جناب ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، اگر انہوں نے مائک مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو اس کا بھی ان کے ساتھ ہم کچھ کریں گے۔ بھٹی صاحب آپ کو بھی شکریہ۔ اور جناب محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر گورنر سندھ کے ترجمان مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈار صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ تنقید مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے، وہ میں پوچھ لیتا ہوں زبیر صاحب سے کہ اس پہ نہیں آنا چاہیے۔ اب تھوڑا سا آپ کو ادراک ہے اس بات کا کہ کچھ معاملات بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو سکتے ہیں، حکومت ان میں اگر میں بہت ہی محتاط لفظ استعمال کروں کہ تھوڑا مس ہینڈل کر جاتی ہے ان کو۔ آپ کی مراد نوٹیفیکیشن؟ جی مطلب یہ سارے معاملے میں ذرا دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں جنرل باجوہ صاحب کی بات کروں تو وہ بھی ایک ادارے کے چیف ہیں، اور ان کا بھی ایک نقطہ تھا، اور اس نقطے کی نظر میں جو بھی ایک چیز سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کا بھی ایک نقطہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں جب ایک ملاقات ہوئی اور اس میں دونوں ایک درمیانی راستے پہ متفق ہوتے ہیں، اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ نوٹیفیکیشن کی طرف بات جا رہی ہے، تو اس میں نہیں سمجھتا کوئی زیادہ ڈبیٹ کی ضرورت ہے۔ اور جتنا یہ حساس معاملہ تھا، کل میں نے خود بہت سارے ٹاک شوز دیکھے بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک پہ جو خطے میں بھی سچویشن چل رہی ہے ہمیں اتنا کھینچنے کی ضرورت نہیں تھی، اور خاص طور پہ جس طرح کا پروپیگنڈا اپوزیشن نے کیا اور جو ایک تھا، اور آج تو میں دیکھ رہا تھا کبھی ایسے دیکھا آپ نے، وہ اسے کہتے ہیں نا، وہ آپ انٹروسپیکشن کرتے ہیں نا کہ یار ہماری طرف سے کوئی بیانات ایسے نہیں آنے چاہیے جو کہ غیر محتاط ہوں۔ اب عامر ڈوگر صاحب بڑی الیکٹڈ ایم این اے ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، وہ کابینہ کو کوٹ کرتے ہوئے، وزیر اعظم کو کوٹ کرتے ہوئے ایک بیان دیتے ہیں ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اندر، وزیر اطلاعات آ کے کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے ایجاد کر لیا۔ یہ بہت برا ڈسپلے ہے آن پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ دیکھیے خیر، یہ ماضی میں بھی بہت، اگر پی ایم ایل این کی بات کریں میں خود سمجھتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ حساس جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر الفاظ کا چناؤ، آپ دیکھیں پولیٹیکل ڈیبیٹ میں آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کسی فلو میں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی سچویشن جس میں آپ کو بڑا سوچ کے اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں تو آپ کورس آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما یہاں بیٹھا ہے تو وہ کوٹ
ان کوٹ کر دی جائے گی. لیکن اگر آپ دونوں کی بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک انفارمیشن منسٹر جو کہ ترجمان ہے پوری حکومت کا, ان کی بات کو آپ زیادہ ویٹیج دے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کے اندر آپ کے بہت سے کولیگز بھی ہیں, تو وزیر اعظم نے وہ باتیں نہیں کی جو عامر ڈوگر صاحب نے کی. لیکن دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہے کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, کہنے والا کس انداز سے وہ بات کر رہا ہے, تو وہ بات کی ڈیلیوری میں بھی فرق آ سکتا ہے. کانٹیکسٹ ایک کوئی سی, چلو ٹھیک ہے آپ اس کو سپن دے دیں آپ یوں کہیں. لیکن دیکھیں اب آپ میری بات نہ مانیں یار, اگر میں ٹھیک بات کر رہا ہوں, میرا کام یہ ہے نا کہ میں آپ سے مزید سوال کروں, میرا کام یہ ہے. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں میں ڈوگر پارٹ 2 چلا دوں؟ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن بہتری کی طرف ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ میں اپنی عظیم پاک فوج کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. یہ ہمارے ملک کے دشمن ضرور خواہش رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ غلط طرف جائے اور ایک سچویشن خراب ہو. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت جو خطے کی سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آپ دیکھیں گے 1-2 روز میں, ویسے بھی 25 روز تک 25 تاریخ تک تو ویسے بھی چارج والا معاملہ, تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا. زبیر صاحب میں اپنے مہمانوں سے اجازت لیتے ہوئے میں ذرا آپ سے پوچھ لوں, زبیر صاحب بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اگر میں اسے کیا کہوں کہ بلو دا بیلٹ جا کر کچھ باتیں کی ہیں, یا انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو شاید نہیں کرنی چاہیے تھی, کہ جی جنوں کے اور پتہ نہیں دم درود اور پتہ نہیں کہ جان پھونک سے چل رہا ہے ملک اور فیصلے ایسے ہو رہے ہیں, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. دیز آر ویری سینسٹیو میٹرز. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو سینسٹیو میٹر سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ سینسٹیوٹی کیسے کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے. اس ایشو میں ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے, بالکل ہم کہتے ہیں, لیکن اس ایشو پر جو ملٹری کے ساتھ انہوں نے جان بوجھ کے کرنے کی کوشش کی ہے, تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے, کہ اتنے ایمبیرسنگ سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک ISPR کی طرف سے نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے, اور ہم ایک ہفتے پہلے کی بات کر رہے ہیں, کل کی بات نہیں کر رہے. تو وہ ایک تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ملٹری نے یہ ڈسکس نہ کیا ہو, آرمی چیف نے یہ ڈسکس نہ کیا ہو, اور پورا پاکستان ڈسکس کر رہا تھا, تو پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کے لیے اگر یہ عثمان ڈار صاحب ابھی ایکسپلین کر دیں, فواد چودھری صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جب نوٹیفیکیشن آیا تو پھر واٹ ہیپنڈ, پرائم منسٹر کے اوپر دباؤ کہاں سے آیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دباؤ. کوئی کابینہ کا وزیر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دباؤ ڈالا تھا, کوئی اور کلیم نہیں کر رہا. بائیڈن تو ویسے بھی فون نہیں کرتے, نہ امریکہ کی طرف سے پریشر تھا, نہ کسی اور کی طرف سے پریشر تھا کہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا آپ نے. تو پھر کس کی طرف سے پریشر تھا؟ پھر وہ سٹوریز بھی آتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. پرائم منسٹر آفس مسٹ ایکسپلین کہ کیا پرائم منسٹر کو پہلے پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا, اور اگر پتہ تھا تو پھر انہوں نے پہلے راضی کیوں کر لیا تھا, پہلے ایکسیپٹ کیوں کر لیا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کا چینج آف ہارٹ کیوں ہوا. اور سو ایک بڑا فنڈامنٹل چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا نہیں. آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر کیا کیا تھا, اس وقت امبیرس کیا تھا آرمی کو یا نہیں کیا تھا؟ اس وقت آرمی چیف کو مطلب ایک نوٹیفیکیشن جو PIA کے CFO کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ انکمپیٹنس ہے ان کی, یہ مریم صاحبہ کہہ سکتی ہیں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکمپیٹنس ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی سینسٹیو میٹرز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, بٹ آپ تو کوئی اور الزام لگا رہے ہیں. بھائی انکمپیٹنس تو ایک چیز ہوتی ہے, انکمپیٹنس ایک چیز ہوتی ہے. ابھی منیب میں اور آپ ایک بات کر لیں, ایگری کر لیں, اس کے بعد میں اس کے حساب سے آپ کو دعوت نامہ بھیجوں, تو آپ اس کے بعد اس کو لے کے بیٹھ جائیں, تو انسان پوچھے گا نا کہ کیا ہوا بھائی, واٹ ہیپنڈ. جب ایک بات ہو گئی, کلیریفائی ہو گیا, نام پر ایگری کر لیا, ٹائمنگ پر ایگری کر لیا, جب سب ہو گیا ہے تو پھر کیا رکاوٹ تھی آپ بتا دیں. مریم نواز نے جو کہا ہے تو اگر وہ صحیح نہیں ہے تو یہ بتا دینا کہ کیا ہوا تھا. جب تک یہ نہیں آئے گا تو ایسی باتیں ہوں گی. اور پچھلی اپوائنٹمنٹس پر بھی کیا ہوا تھا, مطلب ایک ہوتا ہے مس مینجمنٹ, ایک ہوتی ہے انکمپیٹنس, ایک ہوتی ہے جان بوجھ کے ایسے لگنا کہ تصدیق کی جا رہی ہے. بٹ زبیر صاحب ایک بات ہے, میری عرض سن لیں سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے مس ہینڈل کیا, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ جب آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے معاملہ تھا تب بھی انہوں نے, آپ نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا, مس ہینڈلنگ کی, ادارے کو ایک غلط جگہ پوزیشن میں یہ لے گئے, یہ آپ الیج کر رہے ہیں. ابھی جو معاملہ ہوا اس پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب ایگری کر لیا سر, اور انہوں نے پھر شاید آپ کا ایلیگیشن یہ ہے کہ بیک ٹریک کر رہے ہیں, لیکن کس پرووکیشن پہ, جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو ایسے الزامات لگائیں کہ جن بھوت ہیں اور فلان ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. دس شوڈ ناٹ. اگر ہم غلط الزام لگا رہے ہیں
منیب اگر ہم غلط الزام لگا رہے ہیں تو یہ بتا دیں پھر کیا ہوا تھا, یہ بتا دیں نا کہ کیا ہوا تھا. اگر ہم غلط لگا رہے ہیں, اگر مریم نواز نے غلط الزام لگایا تو یہ کلیریفائی کر دیں کہ کیا ہوا تھا. تو یہ تو کہہ رہے ہیں صرف پروسیجرل لیپس تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ ڈیلے ہوا ہے, دیٹس اٹ. کون سا پروسیجرل لیپس تھا, کیا تھا, کیا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا. اس کو تو 1 گھنٹے میں سالو ہو جانا چاہیے تھا. کون سا پروسیجر, ایک تو ان کے ڈیفینس منسٹر جو پروسیجر کا حصہ ہیں وہ کہیں وہ تو کہیں ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر ڈیفینس منسٹر کا کام ہے نا یہ پروسیجر کو انشور کرنا, یا ہمارا کام ہے یا کسی اینکر کا کام ہے, جب پتہ ہی نہیں سسٹم چلتا کیسے ہے, جب آپ نے ایک شخص کو ڈیفینس منسٹر بٹھا دیا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جی ایچ کیو کا رستہ کس طرف سے جاتا ہے, تو پھر تو ایسے مسائل ہوں گے نا. اچھا نہیں وہ ویسے بات آپ کی ٹھیک ہے, بٹ موسٹلی ہمارے ملک میں جگرسائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ویسے فوج کی جگرسائی ہوئی ہے, وہ اینڈ وی ہیو ٹو پروٹیسٹ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے. بٹ کھوک صاحب جو بات چلے, یہ حکومت اور اتنے کیا مطلب, جتنے ہونا چاہیے اتنے تو ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ اب ڈیفینس منسٹر کا وہ خود ہی بیان جواب دے سکتے ہیں. پر کھوکر صاحب بات یہ ہے, ٹھیک ہے وہ استحقاق والی بات بھی ٹھیک ہے, اور کل فواد چودھری صاحب نے جب پہلی جو پریس ٹاک تھی آفٹر دی کیبنٹ میٹنگ, اس میں انہوں نے کہا بھی کہ ادارے اور ملک میں ایک بڑا زبردست کوآرڈینیٹ ریلیشن شپ ہے, اور وہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ استحقاق وزیر اعظم پاکستان کے. ہم اس سے ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں. یہ جو الزامات لگ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جب سیاست میں آ جائیں گی, اور پھر ظاہری بات ہے کسی کو سیاسی چڑیل کہا جائے گا, مریم بی بی کو کی طرف اشارہ تھا ان کا, یہ سینسٹیو معاملات کے اوپر یہ لینگویج اور پھر یہ ڈیمینر, یہ تو نہیں ہونا چاہیے, قطعاً نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری سیاست اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے میں اور طرح طرح کے الزامات لگانے میں ہم کوئی آر محسوس نہیں کرتے. میری نظر میں اس کے اوپر بہت زیادہ تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک خاتون ہے, ان کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, وہ پبلک آئی میں نہیں آتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر ہمارے جو دوست ہیں, ان کی قیادت کی جانب سے بہت دفعہ ایسی گفتگو کی گئی سیاسی اپوننٹس کے بارے میں کہ جو پھر موقع ایک جواز پیدا کر دیتی ہے کاؤنٹر اٹیک کا. تو وہ اگر تفصیل آپ نکالیں تو وہ بھی آپ کو عمران خان صاحب کی تاریخ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ جو ساری جو خبریں چلتی رہتی ہیں, اس میں میرے خیال سے بہت زیادہ قصور پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست ہیں اس میں موجود ہیں. اب ہمارا تو کوئی ایکسیس ہے ہی نہیں, ہم تو جو اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں, سچی بات ہے وہ تو ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے سنتے ہیں, جسے لنگر گپ کہتے ہیں, جسے لنگر گپ کہتے ہیں. تو تھوڑا سا انہیں بھی اپنی ڈار صاحب نہیں لیکن ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی اس طرح کی جو گوسپ ہے اس کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے. باہر تو اور اب واللہ عالم کی کیا حقیقت ہے, لیکن یہ جو سارا ایشو ہے منیب بھائی, اس میں جو چیز سب سے پہلے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم خصوصاً پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, ہماری اکانومی کا برا حال ہے, ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں بے روزگاری ہے, عام عوام اس وقت سخت تنگ ہے, سفید پوش طبقہ جو ہے اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. ان حالات میں ہمیں بین الاقوامی چیلنجز بھی ہیں, پاکستان کے کردار پہ بہت زیادہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں, لکھا بھی جا رہا ہے. آپ کے بہت سے ملٹیپل فرنٹس ہیں. ایف اے ٹی ایف کا آپ کے سامنے ایک فرنٹ موجود ہے, اس سے پاکستان کے لیے نکلنا بہت ضروری ہے, اور اس کو بطور ایک تلوار استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کے خلاف. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں. جو ریجنل صورتحال, اس ساری صورتحال میں یہ نیت نہیں ہونا چاہیے, اس ساری صورتحال میں 6 تاریخ کو آئی ایس پی آر پریس ریلیز ایشو کرتا ہے, آج 13 تاریخ ہے, ایک ہفتہ گزر چکا ہے, اور اس ایک ہفتے میں ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ایگزیکٹلی صورتحال کیا ہے. حکومتی ترجمانوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. میرے بھائی نے کہا کہ اس ڈیبیٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ڈیبیٹ کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے, یہ ڈیبیٹ ہفتہ آپ کی ملک کی سب سے پریمیئر جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے سربراہ کا جو تقرر ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. فرسٹ لائن آف ڈیفنس فوج ہے, اور آپ کی سب سے تگڑی ایجنسی وہ ہے. اس میں بھی بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ایک بہت اہم رول ہے. پرنسپلی تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اور ان کی بڑی قربانیاں بھی ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو ایک سسٹم کے اندر ایک جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پالیسی ہے وہ انٹیلیجنس ڈرائیو کرتی ہے, حالانکہ اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ, کہ پالیسی شوڈ بی ڈرائیونگ انٹیلیجنس رادر دین انٹیلیجنس ڈرائیونگ دی پالیسی. یہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا فلا ہے.
اور وزیر اعظم اس وقت جو کرنا چاہ رہے ہیں میری ذاتی رائے میں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ادارے کے اوپر ایک مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ جو ابھی آپ نے بات کی کنٹرول والی، اب بھٹی صاحب یہ میں آپ کی نظر کروں گا، اب یہ بات کیونکہ میں نے نہیں کی، ڈار صاحب نے نہیں کی، زبیر صاحب نے بھی نہیں کی، اور کھوکر صاحب نے تو یقینی طور پر نہیں کی، یہ ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کچھ فرما رہے تھے. اب یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ کیا فرما رہے تھے ذرا سنیے. مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے، ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو یہ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں. ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے. اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے. نواز شریف کا اور اسد زرداری کا پرابلم فوج سے کیا تھا؟ ان کو فوج سے مسئلہ صرف ایک ہے، کیونکہ ان فوج کو ISI کو ان کی ساری چوریوں کا پتہ چل جاتا ہے، ان کو میرا سب کچھ پتہ ہے، لہٰذا مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے. ٹھیک سے ان کو پرابلم ہے کہ انہوں نے یہ چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح نواز شریف نے پنجاب پولیس کو اپنا نوکر بنایا، اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے فوج کو دبائیں. اب بڑی صاحب یہ بات وزیر اعظم پاکستان کر رہے تھے، کھوکر صاحب آپ نے کہا کوئی کامنٹ؟ میں صرف ایک کامنٹ آخر میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ کہ ہائیبرڈ رجیم کا جو پچھلے 3 سالوں سے ہمارے ہاں بڑا اس کو ٹاؤٹ کیا گیا، تو ہائیبرڈ رجیم کا یہ ایک فلا ہے کہ جس کے اندر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اس کا جواز پیش کرنے کے لیے کہ جی سینٹر آف گریوٹی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کس کے اوپر اٹیک کرنا ہے. لیکن اس ہائیبرڈ رجیم کا پھر ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ ہر شخص یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ باس میں ہوں. جب چین آف کمانڈ نہیں ہوتی تو پھر ہر شخص سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی صورتحال ایگزیکٹلی یہی بنی ہوئی ہے کہ دونوں اطراف یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اختیار تھا اور میں یہ کر سکتا تھا. بھٹی صاحب آپ یہ معاملہ آپ نے دیکھ لیا، چلے سیاست کو ذرا سائڈ پہ رکھ لیں، غلطی ہے کیا؟ اب آبجیکٹیولی اس کو ذرا دیکھیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ وہی جو مصطفیٰ بھائی نے بھی بات کی، اور کہ آئیڈیلی اس وقت یہ نہ حکومت کے حق میں ہے، نہ فوج کے حق میں ہے، نہ ہمارے ملک کے حق میں ہے. ہم اس وقت کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، کون سے پرابلمز ہم پر پڑے ہوئے ہیں، کیا کچھ یعنی نہیں ہے. بارود ہے افغانستان ایک طرف، معیشت بارود ہے، تباہی پھری پڑی ہے. سٹاک ایکسچینج ان 3-4 دنوں میں 1300 پوائنٹ، ایک پوائنٹ پتہ نہیں 17 کروڑ کے کتنے کو ہوتا ہے، اربوں ڈوب گئے اس غیر یقینی صورتحال میں. پہلی بات. دوسری بات وہ انلائٹن وہ جو آج کل ہے کہ عدلیہ ہو گیا تھا، میڈیا سے بھی ہو گیا تھا، نیب سے بھی ہو گیا تھا، الیکشن کمیشن سے بھی ہو گیا تھا، FIA سے بھی ہو گیا تھا، اپوزیشن سے بھی ہو گیا تھا، اتحادی بھی ہو گئے تھے. تو ذرا حکومت نے کہا کہ ادھر بھی تھوڑا سا جمع تفریق ہم کر لیں. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں، یہ وزیر اعظم کا حق ہے، مان لیا کہ وہ یہ جو DGI کرتے ہیں، یہ میری اطلاع کے مطابق 6 مہینے پہلے سے ڈسکس ہو رہا تھا ود چیف اینڈ وزیر پرائم منسٹر. پھر 2 دن پہلے جس دن یہ تبادلے ہوئے اس دن بھی وربلی ڈسکس ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 مہینے یا 6 مہینے ان کو رکھیں. ادھر بتایا جا رہا تھا کہ چونکہ یہ اگلے چیف کی رن میں ہیں، ان کو منیمم 1 سال کی کور کرنی پڑے گی. اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہے، جب تبادلے ہوئے ان کے وزیر اعظم کو آگاہ کرنے کے بعد، اس کے بعد تبادلے جب ہوئے تو وہ NDU سے جنرل سعید نے کراچی جانا تھا، کراچی سے ندیم انجم نے ISI میں آنا تھا، ادھر سے فیض حمید صاحب نے پشاور جانا تھا، وہاں سے جنرل نعمان نے NDU میں آنا تھا. تو یہ ایک سرکل ہے، اور یہ سرکل اچھا. پھر اس کے بعد اگر یہ وزیر اعظم صاحب کا تھا تو اگلے دن ہو سکتا تھا، اس سے اگلے دن پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف کو بلا کے، یعنی فوج ہے، بلا کے تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح وہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ پروسیجر مکمل پروسیجر ہو رہا ہے، اور مجھے ابھی جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ 1-2 دن میں یہ حل ہو جائے گا، اور اللہ کرے حل ہو جائے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ساروں کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم سے نے 3 سالوں میں کون سا ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس کو ایک چھوٹے سے چیز کو انہوں نے بحران نہ بنا دیا ہو. وزراء معاملین چلو اپنے رکھنے اور نکالنے چھوڑ دیں، تابش گور کیوں آئے تھے، کیوں چلے گئے، ندیم بابر کیوں آئے، کیوں چلے گئے، ظفر مرزا کیوں آئے، کیوں چلے گئے، IMF کے پاس دیر سے جانا، وہ فیاض چوہان 3 مرتبہ کیوں آئے تھے، کیوں چلے گئے، فردوس عاشق اوان مرکز میں کیوں، اور ادھر پنجاب میں کیوں، تانیہ ادرس، عامر کیانی. اچھا، بیوروکریسی تبادلے، پولیس تبادلے،
چیف الیکشن آرمی چیف ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن ایک پنگ پونگ سپریم کورٹ میں بنا دیا. کبھی وہ وزیر قانون استعفے دے رہے ہیں, کبھی ٹھٹھے مذاق چل رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. چیئرمین نیب سے نیب آرڈیننس تک صحیح ہے, کیا معاملے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو تو وہ سنا ہے کہ رکھا وہ پرویز خٹک صاحب جو ڈیفنس منسٹر کی بات انہوں نے نام پیش کر کے تو ساتھ مسلم لیگی سے پوچھا کہ بندہ کیسا ہے. تو اچھا وہ چیف الیکشن کمیشن سے رکھنے سے نکالنے تک, آصف کھوسہ سے فائز عیسیٰ تک, اور ناصر درانی سے جہانگیر ترین تک, اعظم سواتی سے زلفی بخاری تک, ایف آئی اے بشیر میمن پینشن بند کر دو, وہ چلا گیا, ریٹائر ہو گیا. اس سے واجد ضیاء تک, بی آر ٹی مطلب آپ کہتے ہیں ہر فیصلے کو غلط طریقے سے بی آر ٹی سے ممنوع فنڈنگ تک. ہم روس کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ, ہم ایران کے ساتھ ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ, ہم مہاتیر محمد اردوان کے ساتھ ہیں یا شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ہیں, یا فرینچ صدر کا فون کا کیا معاملہ تھا, مودی تعریف کا کیا معاملہ تھا, بائیڈن ٹیلی فون کا کیا معاملہ تھا, گندم, چینی, ایل این جی, مہنگائی, یعنی کوئی ایسا ایشو نہیں جو چھوٹا سا تھا اس کو بڑا بنا دیا. مطلب یہ وہ ایسا تھا کہ جس پہ ایک گھنٹے میں سارا کچھ ہو سکتا, لیکن اس کو بھی اور بدقسمتی سے کمپلیکیٹ کر دیا گیا, بدقسمتی سے. بریک پہ جا رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹی صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی. یہ سارے کے سارے حکومت کے جرائم ہیں, مس گورننس ہے, لیکن اس ساری مس گورننس کو بیساکھیاں پچھلے 3 سال سے کس نے پرووائڈ کر رکھی ہیں؟ یہ کیوں, یہ اگر اس طرح کی چیزیں اگر ہم سے سرزد ہوتی, آنے والے دسمبر میں پاکستان میں گیس نہیں ہے, جس طریقے سے اکانومی مینج ہو رہی ہے, جس طریقے سے فورن پالیسی مینج ہو رہی ہے, اگر کوئی بھی اور یہ خصوصاً اس طرح کے جو معاملات ہیں جس طرح یہ ہینڈل کر رہے ہیں, اگر ہم یہ کرتے تو ہمیں تو چوکوں میں لٹکا دیتے, ہمیں تو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ ان 3 سالوں کی ذمہ داری بھٹی صاحب نے درست نشاندہی کی ان تمام مسائل کی. تو آج ہم کم از کم ہمیں یہ نہ ان کے جرائم ضرور گنوائے جائیں, بتایا جائے, لیکن ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ ان کو یہ ساری چیزیں بیساکھیاں جب فراہم کی گئی, میڈیا کا گلا گھونٹا گیا کہ میڈیا یہ تنقید نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ان کے پھر بھٹی صاحب بھٹی صاحب بریک لے لیں, میں واپس آتا ہوں. زبیر صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں, ڈار صاحب بریک کے بعد جائے گا, پروگرام کا موشن نہیں توڑنا نا, میں بریک مجھے کہا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں. دیکھو نا, ایک ہم نے سنا تھا کہ سائیں عثمان بزدار کو نکلوانا چاہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ نکالا, تانیہ ادرس کو فوج نے رکھایا, آصف فردوس عاشق اوان کو فوج نے رکھوایا, تابش گور کو فوج نے رکھوایا, گندم ایکسپورٹ کر دو, فوج نے کہا تھا ایکسپورٹ کر دو, گندم امپورٹ کر دو, ایل این جی کا نہ کرو, ٹائم پہ مہنگے پہ نہ کرو, نہ کرو. اور دوسری بات ہے, اس پہ تو کوکر صاحب کو خوش ہونا چاہیے کہ سول گورنمنٹ کے ساتھ فوج موجود ہے, اگلی آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ موجود ہوگی فوج. کوئی اب یہ انڈیا کی فوج ہے یا امریکہ کی فوج ہے؟ بہت اچھے, زبردست. ایک بریک جی, واپس آتے ہیں. زبیر صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں, اور ڈار صاحب کے بعد تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے کہنے کے لیے اپنے ڈیفنس میں. ایک بریک کے بعد. جب کسی محفل میں بہت باتیں ہو جاتی ہیں تو ایک شخص ہوتا ہے جو بھرا ہوا بیٹھا ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہے جواب دینے کے لیے. وہ اس وقت پوزیشن ہے عثمان ڈار صاحب کی. ڈار صاحب جواب دیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, کچھ فیکٹس ہیں. آپ پہلے خود بات کر رہے تھے کہ تعیناتی کے حوالے سے یا پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ نے ایک بیانیہ دیا جی کہ جنات اور طوطا وہ فال جو نکلتی ہے اس کے اوپر جو وہ بات کر رہی تھی, اور پھر جو بھی ریورٹل آیا ہماری طرف سے. پہلے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو, آج تک نہ ہی ہم نے کبھی بختیار بھٹو صاحبہ کے بارے میں بات کی ہے, نہ آصفہ بھٹو کے بارے میں بات کی ہے, نہ ہی مریم نواز صاحبہ کی ایک بہن ہے, مجھے تو ان کا نام تک نہیں پتہ کیا ہے. تو وہ تمام ان پولیٹیکل فیملیز کے لوگ جو پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے, کبھی آج تک تنقید کا نشانہ نہیں بنایا یا ایسی باتیں نہیں کی. ٹھیک ہے. تو ایک خاتون اول کے بارے میں ایک خاتون نحل میں سمجھتا ہوں جو ہیں وہ باتیں کر رہی ہیں, نحل ہیں عدالتوں سے, اور پھر وہ ان کو یہ لوگ ڈریگ کرتے ہیں. ہاں, اور یہ پھر کہنا جی اداروں کی انسٹیٹیوشنز کے آج تقدس کی بات کی جا رہی ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے پی ایم ایل این والے آج ہمارے آرمی چیف کے تقدس کی اور ان کا جی ادارے کے تقدس کی بات کر رہے ہیں, پھر ان کی پوزیشن کی بات کر رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی, اور یہ کلپ آپ نے ان لوگوں کے ریکارڈ کا حصہ رکھنے ہیں, کیونکہ چند دنوں کے بعد یہ پھر وہی کریں گے جو یہ کرتے آ رہے ہیں. پھر یہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے, اسی عظیم پاک فوج کے خلاف یہ زہر اگلیں گے,
اسی آرمی چیف کو پھر دیکھیے گا کس طرح کے خطابات یہ دیں گے, پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی یہ لوگ بات کریں گے, صرف سیاست کر رہے ہیں. تھوڑی سی آپ بھی تھوڑی سی احتیاط کیا کریں نا, ہینڈل وتھ کیئر ہوتا ہے نا ذرا. چیز دیکھیں اگر 48 گھنٹے میں, ایک تو آج دیکھیں ایک چیز سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور سوشل میڈیا سے ڈرائیو کر کے وہ میڈیا پہ آ جاتی ہے. ایک ڈیبیٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا, جو بھی ایک گیس ورک چل رہا ہے جی, یہ شاید اس وجہ سے ایک سمری کا پروسیس رک گیا یا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا. جب پرائم منسٹر یا آرمی چیف ملتے ہیں اور وہ ایک نقطے کے اوپر آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں اور ایک پروسیجر جو رکا تھا وہ سٹارٹ کر دیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس ڈیبیٹ سے آگے جانے والی بات ہے. اور جس کو وہ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جنات اور اچھا مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور بات کی نا, انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں, وہ جد و جہد سے بندہ بنتا ہے. مطلب وہ میرے خیال میں ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت. دیکھیے ایک تو اللہ نہ کرے ساڑھے جو کوئی بھی میاں نواز شریف بنے, جو اللہ معافی دے ان کا حال ہے, جو وہ پوری دنیا میں دربدر ہو رہے ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, تو ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے. میں مریم صاحبہ کو جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک سے پیغام دینا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر تک بھی یہ نہیں سوچتا, نہ ہی ہم خواب میں ایسا سوچ سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے دو باتیں وہاں کی. ایک انہوں نے کہا جی کہ شیر کا وہ لبادہ اڑنے سے یا وہ شیر نہیں بن جاتا, اور میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شیر کا انتخابی نشان ہونے سے بھی شیر نہیں بنتا. اگر میاں نواز شریف حقیقی شیر ہوتے تو آج اس ملک میں ہوتے, ملک چھوڑ کے نہیں بھاگتے. اچھا ہماری عظیم پاک فوج کو یہ لوگ آئے روز ٹارگٹ کرتے ہیں, آئے روز. آپ دیکھیں وہ ہماری عظیم پاک فوج جس کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کے لیے پیش کیے, یہ خون کا قطرہ نہیں دے سکتے. جان کا نذرانہ تو دور کی بات ہے. جب بھی برا وقت آتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ وہ سیاسی کچھوے ہیں, جس طرح ایک کچھوا جب اس کے اوپر اٹیک کیا جائے وہ اپنے آپ کو ایک خول میں لے جاتا ہے. بھائی جان جان کا نذرانہ تو فوج ہی دیتی ہے. جب ان کے اندر جب بھی ان کے اوپر برا وقت آتا ہے یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا یہ کہنا جی کہ ہم حقیقی شیر ہیں تو پھر میاں نواز شریف کو کہ یہاں آئے. اچھا دوسرا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, انہوں نے آج کہا جی ہمارے اوپر جیلی کیسز کیے گئے ہیں. میں مریم نواز صاحبہ سے پوچھتا ہوں کیا جیلی ٹرسٹ ڈیڈ نیب لے کے آئی تھی, کیا جیلی کیلبری فانڈ نیب لے کے آئی تھی, کیا جیلی قطری خط نیب لے کے آئی تھی, کیا ان کا جو جیلی بیانیہ تھا جی یہ ہیں وہ ذرائع جو آج تک قوم کے سامنے نہیں آئے, اچھا کیا وہ نیب لے کے آئی تھی بجائے کہ ایک فیشن شو کرنے کے عدالتوں کے باہر. یار اب یہ بھی غلط بات ہے نا, اب یہ مزے کا خیز بات ہے فیشن شو. یار کوئی اچھے کپڑے پہن کے کہیں جا رہا ہے اور وہ سیاسی رہنما تو گل بھی نہ کرے. نہیں بات کرے نا آگے, نہیں بات کیا اس کی مرضی ہے, وہ جو مرضی بات کرے یار. چہرے گھسے پٹے بیانیے کے ساتھ باہر آ جاتے ڈار صاحب اور پھر یار کسی سیاستدان کے اوپر یہ پابندی نہیں لگ سکتی کہ وہ میڈیا کے اوپر جا کر یا پریس ٹاک میں کیا بات کرے. ہم تو کہہ سکتے ہیں قابل اعتراض گفتگو نہیں ہونی چاہیے, اپنی بات کرنے کا سب کو حق ہے. زبیر صاحب کسی روز پریس کانفرنس میں رسیدیں نکلیں گی. اچھا چلے زبیر صاحب مجھے صرف سر یہ بتا دیں, آج آپ جب اداروں کے تقدس کی بات کر رہے ہیں تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ کس منہ سے یہ کر رہے ہیں. آپ کے تو لیڈران ٹویٹس کے اندر پریس ٹاک کے اندر نام لے لے کر فوج کے سربراہان اور اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک سوال میں بھی کر لوں. جی کر لیں زبیر صاحب کٹھا جواب دے دیتے ہیں. زبیر بھائی ایک سوال میرا بھی, مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے کہ گجرانوالہ جلسے سے لے کر اب تک کہ مہنگائی کے ذمہ دار تم ہو, تو کیا میں آئندہ سے اپنے ہر ٹاک شو میں نواز شریف نہیں, کیا میں آپ کا سوال کر رہا ہوں, کیا سر میں آپ کو سوال کر رہا ہوں, سوال ایک میرا کے اوپر ڈسکشن ہو نہیں نہیں نون لیگ, کیا آئندہ سے میں بھی یہ کروں کہ نواز شریف شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز کے خلاف بات کر کے مسلم لیگ نون بہت زبیر صاحب کو دیتے ہیں, زبیر صاحب دور بیٹھے. جی زبیر صاحب تمہید میں آپ کی سمجھ گیا ہوں. پہلے پرابلم جو ہے نا, سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے نا, ہی از اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر, اور وہاں سے پرابلم شروع ہوا ہے. جب آپ کسی کو سلیکٹ کر کے بٹھاتے ہیں نا اوپر, اور اس کی جدوجہد شروع ہوتی ہے 30 اکتوبر 2011 سے, اور وہ اس کو جگہ جگہ مورے, اور کل جہانگیر ترین نے اس کا ایک تو اشارہ دے بھی دیا, کھلے الفاظ میں دے دیا کہ کیسے پنجاب کی حکومت بنائی گئی تھی اور فیڈرل حکومت کے پیچھے کیا کرامات تھے بنانے میں اور ان کو بٹھانے میں. تو سب سے پہلے جب سلیکٹ کیا جا رہا تھا تو یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ بھائی کرکٹ کھیلنا ایک چیز ہوتی ہے اور ملک چلانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. نہ ان میں کمپٹنس ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, نہ ان میں کوئی کیپیبلٹی ہے, نہ کیپیسٹی ہے. ابھی میں آپ کو سمپل سی بات بتا دیتا ہوں. آپ سوچیں کہ اس ملک کے فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے اور کیا اس ملک کو ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. ایک ہفتے میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں ٹھیک ہوتی.
اگر یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوئے نا تو یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے, آدھے گھنٹے کا کام ہے, سوائے اس کے کہ یہ تصدیق کی جائے. اب آپ یہ جو مصطفیٰ کھوکر نے بات کی تھی کہ ایل این جی, میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے نومبر دسمبر میں ہمارے پاس ایل این جی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ نااہل حکومت ہے, ان کو کام آتا ہی نہیں ہے, اوپر سے کرپٹ ہیں, پیسے بھی بھرتے ہیں کیونکہ فرنس آئل سے چلائیں گے بجلی, وہ مہنگی بھی ہوئے گی اور جیبیں بھی بھری جائیں گی. سو مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس کو کس طرف سے جا کے دیکھا جائے. آج عثمان ڈار نے یہ تو مان لیا کہ جی تصدیق ہم نے اب کی ہے, یہ پہلے کرتے تھے. یہی کہہ رہے ہیں نا وہ کہ جی یہ یاد رکنا. بھائی یاد کیا رکھنا, آپ اپنا جواب دیں کہ آپ کی تصدیق, آپ تو حکومت میں بیٹھے ہیں. کیا چیز سر ٹویٹس وغیرہ پہ غور کریں, آپ بھی کر رہے ہیں. آپ تصدیق او بھائی, تو عثمان ڈار نے تو ایکسپٹ کر لیا نا. کیا ایکسپٹ کر لیا؟ جی ہم کر بھائی یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. سن لیں, اچھا نہیں اب سن لیں نا, سن تو لیں. یہ بات میں نے کی نہیں ہے, ویسے میرے نام پہ لگا رہے ہیں. میں تو آپ بات مجھے کر لی سیریسلی, بھٹی صاحب بھی گواہی دیں گے, مجھے دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, اور یہ جو بار بار کہتے ہیں نا عظیم پاک فوج کے چیف کی ایکسٹینشن تھی, اس کے ساتھ آپ نے حشر کیا تھا, پوری دنیا میں تماشا بنایا ہے. پوری دنیا میں آپ کے لا منسٹر سے لے کے بابر اوان سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے پرنسپل سیکرٹری سے لے کے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو ہینڈل کس طرح. ہم اس کو پورا چابیاں پکڑا دی اس کو ملک چلانے کے لیے. اصل مسئلہ تو سٹارٹ ہی وہاں سے ہوا جب اس کو سلیکٹ کیا گیا. بھائی کسی اور کو کر لے, اگر پی ٹی آئی کو ہی دینا تھا تو کسی اور کو دے دیتے بھائی. اس کو شاہ محمود قریشی کو دے دیتے, وہ کھٹک صاحب کو دے دیتے, وہ ڈیفنس منسٹر سے تو زیادہ اچھا یہ چلا لیتے. ٹھیک ہے, کمال ہے, ایک کے بعد دوسری چیز ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے آپ کو ایل این جی کی صرف ایک ایگزامپل دی ہے کہ اس ملک میں سودا نہیں ہو سکا کیونکہ اتنے نااہل ہیں کہ, اور بار بار ہوتا ہے, ہر مہینے ہوتا ہے, لیکن باز نہیں آتے کیونکہ جیبیں. زبیر صاحب آپ کی بات میں سمجھ گیا, ان کی تنقید زبیر صاحب یہ ہے کہ آپ نااہل نہیں ہوں گے آپ کے مطابق, لیکن آپ بھی اداروں کی عزت نہیں کرتے, اور جہاں پر آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ بھی اداروں کو نیم کالنگ کرتے ہیں, ان کے سربراہان. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے کہ عزت نہیں کرتے. میری ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ میاں صاحب گجرانوالے کے جلسے میں کچھ کہتے ہیں, میری ڈیفینیشن ہے, یا کوئی ٹویٹ میں کوئی لکھ دیتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ, تو وہ میری ڈیفینیشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جی زبیر صاحب, وہ زبیر صاحب کا سگنل ڈراپ ہوا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک مختصر بیان کریں. بریک بھائی جان لے لیں, بریک لے لیں. اب یہاں بریک لینے کے لیے پڑتی تھی, خاص طور پر جہاں بھٹی صاحب اور فلی چارج کھوکر صاحب ہوئے. بریک کے بعد وقت کم اور مقابلہ سر. جی کھوکر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک اس گفتگو کا تعلق ہے کہ ایک فریق جو ہیں وہ زیادہ پاک فوج سے محبت کرتے ہیں اور باقی جو ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, ہم سب کرتے ہیں, ہاں ہم کوئی کام کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اب آپ ایئر فورس کی ایگزامپل لے لیں, یونینیمٹی ہے پورے ملک میں کہ ہم سب, اور جو آج سے 1.5 سال پہلے انہوں نے بھارت کے ساتھ کیا, we felt proud. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ اب اگر آپ قوانین بنوائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 6 مہینے پہلے ایک قانون ایک صاحب نے ٹیبل کر دیا, اور ابھی بائی دا وے سنا ہے کہ وہ دوبارہ جو لیگل ریفارمز آ رہی ہیں ان کے اندر شاید پھر ایڈ ہو رہا ہے کہ جی کہ اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی اتنا عرصہ. تو عزت تو وہ ہوتی ہے جو لوگ دل سے کرتے ہیں, زبردستی کسی سے عزت کروائی جاتی ہے. ہمارے ادارے ہیں, ہم وی آر پراؤڈ آف دیم, لیکن جب وہ کبھی سیاست کے اندر انٹرونشن کرتے ہیں, جب پولیٹیکل رول اختیار کرتے ہیں, تو پالیٹکس از سچ اے بزنس کہ پھر اس کے نتیجے میں پھر گفتگو تو ہوتی ہے. پھر ایک فریق جس کے پلڑے میں آپ وزن ڈالیں گے تو باقی سارے فریق جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر کردار کے اوپر تنقید کریں گے. یہ تو زور بازو پہ حکومت کر رہے ہیں کھوکر صاحب, آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں میرے پہ نہ ڈالا کریں یار, وہ کہتے ہیں ووٹ کی طاقت سے, وہ دیکھیں ایسے کر کے بتائیں, ووٹ کی طاقت. دیکھیے میرے طرح پایا کرو بھائی, انہوں نے اس ملک کے نظام سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, ٹھیک ہے, اور ہر الیکشن سے پہلے وہ رول ایکسرسائز ہوتا ہے. ایک پارٹی مخصوص منظور نظر ہو جاتی ہے اور پھر سب الیکٹیبل, یہ ساری کارروائی سے ہم سب واقف ہیں اور ہم سب کو پتا ہوتا ہے. یہ صرف ہم ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اوپر گفتگو نہیں کرتے, لیکن جب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ اور میں اس کے اوپر ہمارا اتفاق ہوگا. گزارش یہ ہے کہ اس سارے ماحول میں یہ ملک اس طرح بنانا ریپبلک کی طرح نہیں چل سکتا. سر آپ ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے. آج ہم 22 کروڑ ہیں, آج سے 10 سال بعد ہم 30 کروڑ پہ کھڑے ہوں گے. اس عوام کے جمع غفیر کو
ہم نے صحت بھی دینی ہے, ہم نے تعلیم بھی دینی ہے, انفراسٹرکچر بھی بنانا ہے, اپنی سیکیورٹی بھی مینٹین رکھنی ہے. ہمارے بڑے چیلنجز ہیں. اگر ہم یہ چیزیں, یہ گفتگو جو ہم آج 73 سال بعد بیٹھ کے کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہو رہی ہے, تو میں اور آپ 10 دفعہ ایگری کر چکے ہیں. کھوکر صاحب بس گزارش یہ ہے کہ اتنی بات پر تو آپ بھی ایگری کریں گے نا, پھر میں بھٹی صاحب کے پاس جاؤں گا کہ چاہے کسی بھی معاملے پر ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ ہو, اس فیصلے میں بھی احتیاط برتنی ہے, اور اگر آپ اپوزیشن میں ہیں اور حکومت اگر آپ کو تنقید بھی کرنی ہے تو اب زبان کے استعمال میں بھی احتیاط کرنی ہے. یہ اتنی بات پہ تو اگری کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ جا کے لتاڑنا شروع کر دیں, نیم کالنگ شروع کر دیں اور وہ کرنا شروع کر دیں. بات یہ ہے, ڈار صاحب کرتے تو اپنا ڈیفینس ہے نا بھٹی صاحب, لیکن کیا معاملہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ ایسا کر دیا جو کہ ان کو سمجھ نہیں آئی, یا آپ کو لگتا ہے یہ خدا نخواستہ ان کی کوئی بدنیتی ہے, یا ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, جو کہ بار بار زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت نااہل ہے؟ اس معاملے میں یہ جو باقی تو آپ نے کروا دیے نا, باقی تو وہ سارے وہ پورے کروا دیے, لیکن اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا 6 تاریخ کو. اور پہلے میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے سے یہ ڈسکشن جاری تھی, کیونکہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہونی تھی. ایک ہے پروسیجر, ایک ہے کرائٹیریا فوج کا اپنا, اس میں کرائٹیریا کہ کس نے آگے ریٹائر ہونا ہے, کس نے چیف کی رن میں جانا ہے, امیدواروں میں سے ایک امیدوار ہونا ہے, اس نے کس نے کور کر لی ہے, کس نے سٹاف کر لیا ہے, وہ فوج کا ایک پروسیجر ہے کہ اور سب کو پتا تھا کہ اچھا اب یہ پروسیجر نہیں تو یہ گفتگو اہم کیوں ہے؟ یہ گفتگو اہم جو ابھی آپ میرے سے کچھ دیر پہلے سوال کر رہے تھے کہ یہ اپنے اس سے جیت کے آئے, یہ گفتگو اہم اس لیے ہے کہ یہاں پر اثر رسوخ ہے, تو ہمیں اپنے ہماری سیاست یہ پوچھیں, ہماری سیاست میں اثر رسوخ ہے. اچھا ان سے یہ پوچھیں, گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس ماحول کو تبدیل کرنا ہے. دیکھیں میں ان سے اگلے روز بھی یہ بات کر رہا تھا, یہ ریسنٹ خوشاب کا الیکشن ہوا ہے یار, 280 پولنگ سٹیشنز میں سے 235 ووٹ ان کے نکلے ہیں. کیا وہاں ووٹ ان کے کسی نے نکال لی ہے؟ اور بھائی دونوں جماعتوں کو ہم کہہ رہے ہیں جا کر انرجی لگائیں اپنی پارٹیز میں, ٹاک شوز میں نہ لگائیں. تو آج ووٹ کی طاقت سے یہاں بیٹھے ہیں, آپ جا کے الحمدللہ 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لے کے آئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ نہیں نکالے جا رہے. آپ نے جیسی تابعداری کا بھرم بھرا, ہر پروگرام میں جا کے پہلے نا یوں جا کے مکہ لگایا کریں اور کہا کریں ہم اپنے زور پہ کھڑے ہیں. یہ جو مرضی کہتے رہے انشاءاللہ تعالی یہ لگے رہے ہیں. اچھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جا کر اپنی پارٹیز میں محنت کریں. زبیر صاحب حالیہ دیکھیں ذرا, ابھی جو بہاولپور میں ہوا ہے, خاص طور پہ میں نے کھوکر صاحب کے لگ میں کہہ رہے ہیں جو شین اور میم ٹکرائی ہے بہاولپور سے, ڈنڈے سوٹے آج تک نہیں ہم نے دیکھا پارٹی کے نیچے اس طرح گتھم گتھا ورکرز ہو گئے ہوں 2 لیڈرز کی وجہ سے. بھائی جان وہ تو شین میں ٹکرا رہی ہے, آپ تو اپنی فیصلوں سے پنجابی میں کہتے ہیں نا خود آگے ٹکرا رہے ہیں, بج رہے ہو, کی کر رہے ہو. اینا دی یہی خوش فہمی رہنی کہ شاید تو کچھ لگ جائے گا, ہم نے یہ لڑ پڑیں گے, شاید یہ حکومت گر جائے گی. مجھے پتا ہے, اور بڑی آپ نے بات میں مجھے پکاؤ پکا رہے ہیں, میں بتاؤں آپ کو. بڑی صاحب جلدی بتا دیں, میں آلریڈی آج زبیر صاحب نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ کہا بھائی میں سن لیا تیری گل, میں نے بولنے دے. آج کھوکر صاحب بھی نہیں بولنے دے رہے, عثمان صاحب بھی نہیں, تو آپ کو وقت لے کے میں نے کہا ہے کہ آپ کا سوال کرنے میں کھوکر صاحب نہیں بولنے دے رہے. ہاں میں نہیں بول رہا, صاحب بھی متانی چلو آج کھوکر صاحب آج فارم میں پولیٹیکل بہت زیادہ. اور کھوکر صاحب نے میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ صبح انہوں نے کہا کہ بہرحال بھٹی صاحب جلدی سے آپ اگر کھوکر صاحب کی اجازت ہو تو میں کچھ بول لوں. لو جی اجازت ہوگا. بھٹی صاحب بیچارے معصوم آج تو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا آج پتہ چل گیا کہ کوئی معصومیت کا فائدہ نہیں. 3 پروگرام اور کریں گے, ان کو بہت موقع ملے گا. اچھا اور تینوں میں زبیر صاحب میرے ساتھ ہوں گے, اور پھر بھی کہیں گے بھٹی صاحب کو بولنے نہیں دے رہے مجھے. اچھا نہیں جی زبیر بھائی بتائیں. نہیں بڑی بڑے افسوس کی بات کو کم میرا ووٹ ہی بٹی گئی ہے. ایک منٹ میں بھٹی صاحب کے ساتھ بات ایک منٹ مکمل. اگر عثمان صاحب شروع 10 دن دے تو میں نظر نال ہو جانا. آپ نے کچھ نہیں بات کی. زبیر صاحب پھر زبیر صاحب سر وائنڈ اپ کر دیں پلیز, آخری بات کر دو جی سارا وائنڈ. جی میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں جو عثمان ڈار صاحب کہہ رہے تھے مریم نواز کے حوالے سے. وہ جو جن کورٹس نے دیا تھا نا, وہ ان کو ہم کینگرو کورٹس ہی کہتے ہیں, جنہوں نے کنوکٹ کیا تھا مریم نواز کو. 2 دفعہ آپ جیلوں میں ڈال چکے ہیں, کیا ہوا, 4 سال ہو چکے ہیں. یہ ہمارا سوال بنتا ہے آپ سے, سر انہی کینگرو کورٹس نے آپ کو ریلیف بھی دیے ہیں. انہی کینگرو کورٹس کی وجہ سے نواز شریف صاحب لندن میں ہیں. انہی کینگرو کورٹس کی وجہ سے مریم نواز صاحب باہر بیٹھ کے روز کرتی ہیں. انہی کینگرو کورٹس کی وجہ سے حمزہ بار ہے, شہباز بار ہے. اس طرح تو نہ کیا کرے نا سر, کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ.
یہ تو نہ بھٹی کریں صاحب، نا بات کینگرو دیکھیں، کوٹس فارم میں آگے بڑھ نہیں بھٹی نہیں صاحب، زبیر صاحب، نہیں بات یہ سن کون لیں سی نا۔ آپ بات کر رہے ہیں آرام پڑھے سے لکھے بات آدمی سن آپ لیں۔ خدا کے فارم میں لیے آ یار گیا۔ یہ تو نہ بھائی، کریں اپنی complete عدالتیں تو ہیں کرنے کون دیں سے مجھے۔ کینگرو کیا کوٹس سنا بھٹی صاحب دا ٹائم پانچ دیکھیں نا پانچ وائنڈ اپ کر دیں۔ مریم نواز صاحبہ ہاں، کی ایون فیلڈ میں ضمانت پہ سپریم کورٹ نے 5 اعتراضات چلانے اٹھائے تھوڑا تھے ہوگا، لیکن پھر بھی چلانے ضمانت دے دی کنگن آج یہ کینگرو کوٹس کہہ رہے ہیں کیسی یار بات بھٹی کرتے صاحب ہیں تو بات ہی چلیں، نہیں کرنے بات دیتے کیسی بھائی کیوں بات کرنے دوں آپ عدالتوں پہ اس طرح ہائے کینگرو ہائے کوٹس ہائے بھٹی صاحب کے دل کو خدا لگے کے لیے ایک منٹ۔ عدلیہ پہ کبھی چڑھ جاتے اوئے ہیں کبھی اوئے کہیں پہ اوئے چڑھ جاتے ارے ہیں چلے، فوج کے اوپر والے برے ہیں نیچے والی پاک فوج عظیم اچھا ہے بھٹی صاحب، بھائی جیسے کہ بھٹی صاحب شہباز کی شریف talk show نواز ہو رہا ہے شریف یار، برا ہے کوئی لڑائی مسلم تھوڑی لیگ ہو رہی عظیم ہے۔ ہے ہاں، یہ مانیں گے یہ مانیں گے یہ یہ کیسی اس طرح باتیں کی- کرتے ہیں اس کینگرو طرح کی- کوٹس دیکھو مریم نواز باہر کس وجہ ان کو تو باہر آنے کوئی مہذب یار- معاشرہ ہوتا ہے ساری عمر اندر اچھا رہتے ہیں۔ بھٹی خدا صاحب کے آپ نے بیچ میں ٹیٹیوں یار، والے باہر کون سا طریقہ ہے ایون یار؟ فیلڈ اچھا، والے اچھا، باہر ایک منٹ اقامے کوئی والے 10 باہر۔ والیوم اچھا، والے ایک منٹ، باہر بھٹی صاحب- سارے باہر ترجمانیاں کس کی ہو رہی ہیں خدا کے لیے کینگرو کوٹس نہ کیا کریں اس طرح کے الفاظ اچھا استعمال چلے کریں۔ آخری لفظ آخری بات پلیز اچھا بول دیا نا 50 دفعہ تو بول دیا آپ نے یار دوسرے کو بھی بات کرنے دینا یہ کون سا بھائی طریقہ آپ ہے؟ کے منہ سے کینگرو کوٹس میں نے مطلب سنا آپ تو نے مجھے بول بڑی دیا حیرت 50 ہوئی ہے دفعہ ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں مجھے ایک دفعہ تو بات کرنے اچھا دیں۔ زبیر صاحب آپ کر لیں زبیر صاحب کر لیں پلیز بھائی میں صرف یہ کہہ رہا تھا ہم ان کنوکشنز کو نہیں مانتے بیکاز وہ کنوکشنز کسی بیسس پر نہیں ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی صحیح کیا تھا نواز شریف کو تو بالکل غلط کیا تھا 100% وہ کوئی ٹھیک کیا بیسس تھا۔ ہی نہیں تھا جس بیسس پر کنوکشن کی تھی 100% ٹھیک کیا ہم اس بحث جناب میں آتے ہیں۔ اسپیکر دوسری بات غلط یہ ہے کہ قطری آپ خط جب کہتے ہیں غلط نا- ٹرسٹ ڈیڈ غلط جھوٹا کسی چلے سوال ٹھیک ہے کا بھٹی جواب صاحب ایسے بات تو بات کسی ختم ایک یہ پھر سوال یہ کا پھر جواب اور معاملہ چلا جاتا ہے پر کر دیتے کسی ہیں ایک سوال کا ڈسکوالیفائی جواب وقت ختم ہو گیا خدا کے لیے قطری خط پر کر دیتے ہیں نا ڈسکوالیفائی پھر وقت ختم ہو گیا میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا جی یہاں پانی کے گلاس بھی ایکسچینج ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا فیڈ بیک دوسری جگہ دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ